پاکستان اور افغانستان کے درمیان مذاکرات کا جو دوسرا دور ہے آج ترکیہ کے شہر استنبول کے اندر ہو رہا ہے اور پاکستان کی طرف سے 4 رکنی وفد اس کے اندر شریک ہے. ڈی جی ایم او اس کو لیڈ کر رہے ہیں. افغانستان کی طرف سے اگر ہم دیکھیں تو ان کا جو اس وقت پورے کا پورا یہ وفد ہے اس کی قیادت نائب وزیر داخلہ رحمت اللہ نجیب کر رہے ہیں اور افغان طالبان رجیم کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے مذاکرات کی باقاعدہ تصدیق بھی کی ہے اور ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ یہ گفتگو وہاں پر ہو رہی ہے. دونوں طرف سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے پچھلی مرتبہ اس سے ذرا ایک ٹیئر زیادہ ہائی لیول کا ڈیلیگیشن تھا جس سے سارے آپریٹو جو معاملات کو طے کیا تھا. اس مرتبہ لگتا ہے کہ بہت ساری چیزیں شاید اسٹریٹن آؤٹ ہو گئی ہیں اور اب وہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹس آف فائن ٹیون کرنا ہے. لیکن اس دوران ہم نے دیکھا کہ آج خواجہ آصف صاحب نے پاکستان کے وزیر دفاع نے کہا کہ جی مذاکرات ہونے ہیں, بات چیت ہونی ہے, اگر معاملات کچھ طے پائے نہیں تو پھر افغانستان کے ساتھ کھلی جنگ ہوگی. ہم نہیں چاہتے کہ جو ہم ان کی جفیاں شفیاں ڈالیں ان کو, لیکن کم از کم جو ہے ایک کو ایگزسٹ کرنے کی جو ہے ایک ایجنڈا جو ہے وہ طے ہونا چاہیے. اگر طے نہیں پاتے پھر ہماری تمہاری کھلی جنگ ہے. 4-5 دن سے کوئی واقعہ نہیں ہوا. قطر میں جو طے پایا تھا اس کا 70-80% پاس کیا جا رہا ہے. آبی جارحیت کے حوالے سے بھارت نے جو ایک نئی پلے بک سیٹ کرنے کی کوشش کی ہے, لگتا ہے کہ باقی اور کافی ممالک اس سے متاثر ہیں. افغانستان بھی کچھ ایسا ہی ہے. اس دوران ہم نے دیکھا کہ سپریم لیڈر جو ہیں افغان طالبان کے, انہوں نے کچھ بیچ میں اعلان کر دیا کہ دریائے کنڑ پر ڈیم بنایا جائے گا اور یہ کہا کہ وہ جلد از جلد ڈیم بنے گا اور عالمی قوانین کی ہم پاسداری جو ہے اس کے حوالے سے پاکستان نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا کہ جی یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا یہ قانونی طور پر بنائے بھی جا سکتے ہیں یا نہیں. بڑی محتاط سی اسٹیٹمنٹ تھی پاکستان کی طرف سے, لیکن پانی کے حوالے سے جو یہ اہم اسٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے مور اور لیس اٹس رائٹ آؤٹ آف انڈین پلے بک. پروگرام کے حصے میں ہمارے ساتھ آصف درانی صاحب موجود ہیں, سابق سفیر برائے افغانستان. کامران یوسف صاحب بہت شکریہ. کامران, آج کا جو یہ ڈیلیگیشن ہے سب سے پہلے تو بتائیے کہ اس پہ جو لوگ شریک ہیں اس کی کیا سگنیفیکنس ہے, اس کا کیا مطلب ہے. آخری مرتبہ تو میں دیکھا کہ دونوں ممالک کے وزیر دفاع اور انٹیلیجنس چیفز تھے, لیکن اس مرتبہ یہ تھوڑا سا ایک نوچ لیول ہے نیچے آیا ہے اگر ہم سینیورٹی کے حوالے سے دیکھیں. سو آج کے اس ڈیلیگیشن میں دونوں طرف کی جو کانسٹیٹیوشن ہے اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جو مذاکرات ہیں جو اصل اس کا اب جو نوک پلک ہے یا جو بائیلیٹرل یا میکنزم کی بات ہو رہی ہے, ایک فریم ورک کی بات ہو رہی ہے کہ مستقل بنیادوں پر جو پاکستان کے کنسرنز ہیں اس کو کس طریقے سے ایڈریس کیا جائے. اور جو میرے پاس معلومات ہیں جو پاکستان کا ڈیلیگیشن ہے اس میں 3 طرح کے لوگ ہیں. ایک تو انٹیلیجنس افیشلز ہیں, سیکیورٹی کے اہلکار ہیں, وزارت داخلہ سے لوگ ہیں اور منسٹری آف فارن افیئرس سے ہیں. تو ایک یہ ہولسم ایک ڈیلیگیشن ہے اور پرپز اس کا یہ ہے کہ اس کے اندر اگر سیکیورٹی, اس کے علاوہ انٹیلیجنس سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں, ملٹری سے ریلیٹڈ جو ہیں اور پھر جو ڈپلومیٹک جو بھی ایشوز ہیں, اور دوسری سائڈ سے بھی اگر آپ ڈیلیگیشن کو دیکھیں تو وہ بھی کچھ اسی طرح کا ہے. تو بے شک کہ جو مذاکرات کو اگر آپ دیکھیں جو ہو رہے ہیں اس کی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ پچھلی مرتبہ دوحہ میں دونوں طرف سے وزرائے دفاع اور انٹیلیجنس چیف نے شرکت کی تھی. اس دفعہ نیچے ہے, بٹ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ مذاکرات میں جو چیزیں ہیں وہ شاید اس طریقے سے ڈسکس نہیں ہو رہی. انفیکٹ یہ زیادہ ڈیٹیل میں اب جو چیزیں ڈسکس ہونی ہیں, آئی تھنک یہ مذاکرات اب اس طرف چلے گئے ہیں. سو لیٹس ہوپ کہ اس کی جب آؤٹ کم آئے گی تو پتہ چلے گا, اور اس میں obviously ترکیہ اور قطر جو ہیں ایز اے میڈیٹر کے طور پر بھی رول پلے کر رہے ہیں. جی درانی صاحب, اس دفعہ تو گارنٹرز بھی ہیں جو میڈیٹرز ہیں ہمارے, خاص طور پہ ترکیہ اور قطر. اس کے ہوتے ہوئے بھی آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ٹھوس پیش رفت اس حوالے سے ہو رہی جو دیر پا ہو؟ کیونکہ 2021 میں بھی ہم نے دیکھا کہ ایک معاہدہ ہوا تھا لیکن بہت جلد وہ جو چیزیں تھیں وہ ساری فال اپارٹ ہونا شروع ہو گئی. اس مرتبہ جو گارنٹرز کے بیچ میں ہونے کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کوئی دیر پا مذاکرات کے نتیجے میں کوئی ایسے اقدامات ہوں گے؟ اور بیچ میں جو پانی کے حوالے سے جو دھمکی دی ہے اس کو کتنا سیریسلی لیتے ہیں آپ؟ دیکھیے, آغاز جو ہے وہ مثبت ہے اور دوحہ میں جو ایگریمنٹ ہوا اس میں ترکیہ اور قطر ایز گارنٹر یا میڈیٹر موجود تھے اور وہ اب بھی ان کا ہی رول رہے گا آئندہ بھی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو طالبان رجیم ہے وہ انہوں نے بھی ان کی ثالثی کو منظور کیا ہے. یہ جو ابھی جو جلسہ ہو رہا ہے یہ ایکچولی پروفیشنل لیول پہ ہے. پروفیشنل جو ہیں دے تھریش آؤٹ ڈیٹیلز اور پھر وہ پولیٹیکل لیول پہ چلا جاتا ہے اس کی فائنل سیل آف اپروول کے لیے. تو یہ ہے. جہاں تک آپ پانی کی بات کر رہے ہیں یہ آج کا نہیں ہے, بہت پرانا چلا آ رہا ہے ایشو. لیکن اس پہ افغانستان ایک جگہ پہ اپر ریپیرین ہے, اس کے بعد چترال میں پاکستان جو ہے اپر ریپیرین ہے, تو اس لیے ان کو وہ
ایڈوانٹیجز یا اگر یہ چاہیں گے کہ وہ پاکستان کو انڈر پریشر لانا چاہیں تو شاید ایسا نہ ہو سکے. اور اس میں جو ہمارے آبی ماہرین ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں، اور اس کا جو حل ہے وہ بھی آپس میں صلاح مشورے کے ساتھ اگر کیا جائے تو ٹھیک رہے گا. اور ویسے بھی افغانستان اور پاکستان کے درمیان واٹر کے ایشو پر ابھی کوئی رجیم نہیں ہے، کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو سیریسلی لیا جائے اور اس معاملے میں اس کو آگے بڑھایا جائے. جی.